بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید امن ہوں۔ سنہرے فیصلے کے سلسلے میں میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اللہ کا فیصلہ۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابی بن خلف نے مکہ مکرمہ میں یہ قسم کھا رکھی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازماً قتل کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی قسم کے بارے میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انا اقتلہ انشاءاللہ، بلکہ اللہ نے چاہا تو میں ہی اسے قتل کروں گا۔ لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف کروا دیا جائے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کے سگے بھائی تھے۔ عروہ مدینہ کے 7 فقہ میں شمار ہوتے تھے۔ 22 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 93 ہجری میں ربضہ کے نزدیک مقام فرا میں انتقال کر گئے۔ چنانچہ غزوہ احد کے دن ابی بن خلف سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہن کر میدان میں اترا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، ان نجوت الانجا محمد، آج اگر میں بچ گیا تو محمد نہیں بچ سکیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے یکایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقابلہ کرتے رہے، مگر ان کے جسم پر اتنے زخم لگے کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسی اثناء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کے خود اور زرہ کے درمیان ہنسلی دیکھی اور اس میں نیزہ گھوم دیا۔ ابی بن خلف اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پر گر پڑا۔ نیزے کی ضرب اس کی ہنسلی کو معمولی خراش آئی تھی، حتیٰ کہ خون بھی نہیں نکلا تھا۔ پھر اس کے ساتھی اس کے پاس آئے اور اس کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ بیل کی طرح زور زور سے ڈکار رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، ما اجزعک انما ہوا خدش، کس خوف سے تم اس طرح ڈکرا رہے ہو، یعنی اس طرح چیخ چلا رہے ہو، یہ تو معمولی سی ایک خراش ہے۔ وہ ساتھیوں سے یہ کہنے لگا، والذی نفسی بیدہ لو کان ھذا الذی باہل ذی المجاز لماتوا اجمعون، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ تکلیف اہل ذی المجاز کو پہنچتی جس سے میں بھی دوچار ہوں، یعنی جس سے میں ابھی دوچار ہوا ہوں، تو وہ تمام کے تمام موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ ذو المجاز یہ عرفات سے ایک فرسخ یعنی 5 کلومیٹر قریباً دور ایک سوک یعنی منڈی تھی۔ سیرت کی بعض کتابوں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جب ابی بن خلف کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تم اس قدر زیادہ واویلا کیوں کر رہے ہو جب کہ تمہیں معمولی سا زخم پہنچا ہے، تو اس نے ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کرنے کی بات کہی تھی؟ فواللہ لو بصق علی لقاتلنی، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، یعنی اگر میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ پھر وہ اللہ کا دشمن مقام صرف مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ کر جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ کا یہ دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ مردود ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے قتل ہوگا، چنانچہ یہ اپنے برے انجام کو پہنچا۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔